الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ پچھلے لیکچر میں ہم نے مرکبات ناقصہ کو جملہ اسمیہ میں استعمال کرنا شروع کیا تھا، اور اس ضمن میں ہم نے پہلا مرکب ناقص، مرکب توصیفی جو کہ موصوف صفت کا کمبینیشن ہوا کرتا ہے، اسے جملہ اسمیہ میں استعمال کیا تھا۔ اسے مبتدا کی جگہ پہ بھی رکھا، اسے خبر کی جگہ پہ بھی رکھا، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ موصوف صفت کا کمبینیشن مرکب توصیفی یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے اور یہ خبر بھی بن سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ خبر بن کے آتا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم جس مرکب ناقص کو استعمال کریں گے وہ مرکب اشاری ہے۔ مرکب اشاری ہم جانتے ہیں کہ یہ اسم اشارہ اور مشار الیہ کا کمبینیشن ہوا کرتا ہے۔ اب ہم مرکب اشاری کو مبتدا کی جگہ پہ رکھیں گے، مرکب اشاری کو خبر کی جگہ پہ رکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ کیا یہ مرکب اشاری مبتدا اور خبر دونوں بنتا ہے یا ان میں سے کوئی ایک بن سکتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک آسان سی اگزامپل ہم لیتے ہیں۔ یہ قلم ہے، یہ قلم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف مبتدا خبر کا کمبینیشن ہے، یہ مفردوں کا کمبینیشن ہے، یہ سنگل ورڈز ہیں۔ یہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ھذا، اور قلم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے قلم۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ قلم ہے کہ عربی ہوگی ھذا قلم، ھذا قلم۔ دیکھیے یہ بڑی سمپل کنسٹرکشن ہے۔ ھذا مبتدا ہے اور قلم یہ خبر ہے۔ مبتدا کو معرفہ ہونا چاہیے، ہم جانتے ہیں اسماء اشارہ معرفہ ہوا کرتے ہیں، لہٰذا یہ مبتدا بن سکتا ہے۔ قلم یہ نکرہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ خبر نکرہ ہوا کرتی ہے، یہ قلم اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر بن سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ جانتے ہیں کہ دونوں کو حالت رفعی میں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ قلم یہ حالت رفعی میں ہے، لہٰذا ہم اسی بات کو اسیوم کریں گے کہ ھذا بھی حالت رفعی میں ہے اس مقام کے اوپر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ھذا مبنیات میں سے ہے، اور جب کوئی لفظ مبنی ہوا کرتا ہے، کوئی اسم مبنی ہوا کرتا ہے، تو اس کی تینوں اعرابی حالتوں میں شکل ایک جیسی نظر آتی ہے۔ اب ہم اس مقام کے اوپر صرف ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، اور وہ لفظ ہے پرانا۔ یہ قلم پرانا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ دو قسم کے کمبینیشنز ہو سکتے ہیں۔ یا تو ہم قلم کو پرانے کے ساتھ ملا دیں۔ اگر ہم قلم کو پرانے کے ساتھ ملائیں گے تو پھر یہ موصوف صفت کا کمبینیشن ہو جائے گا، پرانا قلم، قلم پرانا۔ لیکن ہم پڑھ رہے ہیں مرکب اشاری، تو چونکہ ہم مرکب اشاری پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم نے جملہ اسمیہ میں استعمال کرنا ہے، لہٰذا ہم یہ کو قلم کے ساتھ ملائیں گے، قلم اور یہ کا کمبینیشن بنائیں گے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم چونکہ اس مقام کے اوپر ھذا کو مبتدا نہیں بنائیں گے، صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مرکب اشاری کا کمبینیشن پڑھنا ہے، اور مرکب اشاری اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر بنتے ہیں، لہٰذا ہم یہاں پر قلم کو ھذا کے ساتھ ملا کر مرکب اشاری کا کمبینیشن بطور مبتدا استعمال کریں گے۔ دیکھیے پھر ہوگا کیا، یہ قلم پرانا ہے میں، یہ قلم بن جائے گا ھذا القلم، اور پرانا کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قدیم، ھذا القلم قدیم، یہ قلم پرانا ہے۔ اب دیکھیے ھذا القلم اس میں اشارہ مشار الیہ ہو گیا، اور اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا بن سکتا ہے، لہٰذا یہ مبتدا بن جائے گا، اور قدیم اس کی خبر بن جائے گی، یعنی کہ اس قلم کی خبر بن جائے گی کہ جس قلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ قلم پرانا ہے۔ یہاں پر دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا تھا، جب ہم موصوف صفت کو پڑھیں گے تو اس وقت ہم اس ایگزامپل کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے، اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے صرف ھذا مبتدا بن جائے گا، اور قلم قدیم یہ اس کی خبر بن جائے گی۔ لیکن اس وقت ہم نے قلم کو ھذا کے ساتھ متعلق کیا ہے، قلم کو ھذا کے ساتھ ملا کر ایک مرکب اشاری بنایا ہے، اور اس مرکب اشاری کو ہم نے مبتدا بنا دیا ہے۔ اب یہاں پہ چند سوالات پہلے میں آپ سے کروں گا۔ کیا اس میں اشارہ اور مشار الیہ میں مطابقت پائی جا رہی ہے؟ آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا اس میں اشارہ میں اور مشار الیہ میں مطابقت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، دیکھیے اس میں اشارہ کیا ہے ھذا، مشار الیہ کیا ہے القلم۔ اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے؟ جس لفظ کے ذریعے آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مشار الیہ کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں۔ اس کیس کے اندر ھذا اس میں اشارہ ہے اور القلم مشار الیہ ہے۔ اب مطابقت ہے یا نہیں؟ دیکھیے ھذا واحد ہے،
القلم واحد ہے. حاذا مذکر ہے، القلم مذکر ہے. حاذا یہ معرفہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسماء اشارہ سارے کے سارے معرفہ ہوا کرتے ہیں. القلم دیکھیے الف لام داخل ہے، یہ بھی معرفہ ہے. اور آخری چیز حاذا یہ حالت رفعی میں ہے، القلم بھی حالت رفعی میں ہے. تو چونکہ یہ دونوں حالت رفعی میں ہے، یہ تمام کے تمام اس میں اشارہ مشار الیہ کے کرائٹیریا کو پورا کرتے ہیں، لہٰذا یہ مبتدا بن سکتے ہیں. اب یہ مبتدا بن گئے ہیں. اب دیکھیے کیا مبتدا اور خبر دونوں حالت رفعی میں، ہم نے اس میں اشارہ مشار الیہ کو تو بیان کر دیا. اب قدیم ان کو دیکھ لیجئے کیا یہ حالت رفعی میں ہے یا نہیں ہے. بالکل ہے. دیکھیے اس کے اوپر دو پیش نظر آ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ واحد اسم کی حالت رفعی ایسے ہی دو پیش کے ساتھ نظر آتی ہے، جو کہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. تو ایسی صورت میں حاذا القلم مبتدا بن گیا اور قدیم خبر بن گئی. آئیے اب کچھ مزید اگزامپلس دیکھتے ہیں. یہ گاڑی پرانی ہے، یہ گاڑی پرانی ہے. دیکھیے اس کی عربی حاذہ السیارۃ قدیمۃ، حاذہ السیارۃ قدیمۃ. اب دیکھیے اس کو بھی تھوڑا سا انالائز کر لیتے ہیں. حاذہ السیارۃ، دیکھیے اس میں اشارہ مشار الیہ ہے، اس میں اشارہ مشار الیہ ہے. کیا یہ ان میں مطابقت پائی جا رہی ہے؟ بالکل. دیکھیے حاذہ مؤنث، السیارۃ یہ بھی مؤنث. حاذہ واحد، السیارۃ یہ بھی واحد. حاذہ حالت رفعی میں ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ مشار الیہ السیارۃ یہ بھی حالت رفعی میں ہے. حاذہ معرفہ اور السیارۃ یہ بھی معرفہ ہے، لہذا ان دونوں کا کمبینیشن مبتدا بن سکتا ہے. اور قدیمتن دیکھیے خبر واقع ہو رہی ہے کس کی؟ گاڑی کی، کہ یہ گاڑی پرانی ہے. اگلی ایگزامپل دیکھیں. یہ دو قلم پرانے ہیں، یہ دو قلم پرانے ہیں. حاذان القلمان قدیمان، حاذان القلمان قدیمان. ہم جانتے ہیں دو کی طرف اگر اشارہ کیا جا رہا ہے اور وہ مذکر ہیں تو حاذانی ہوتا ہے، اور وہ حالت رفعی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. قلمانی یہ بھی حالت رفعی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. حاذان القلمانی یہ دونوں مل کر اس میں اشارہ مشار الیہ ہیں، اور یہ دونوں مل کر مبتدا بنیں گے. لہٰذا ان دونوں کے اندر ظاہر ہے کہ اگر آپ مطابقت دیکھیں گے تو مطابقت آپ کو بآسانی نظر آ جائے گی. اس کے اندر جو صرف ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ حاذانی تثنیہ ہے اور القلمانی یہ بھی تثنیہ ہے. دونوں کی حالت رفعی ایسے ہی آتی ہے، دونوں مذکر ہیں اور دونوں معرفہ ہیں، لہٰذا یہ مبتدا بن سکتے ہیں. اور یوں ہی قدیمانی، یہ دیکھیے اس کے اندر میں مطابقت پائی جا رہی ہے، یہ بھی حالت رفعی میں ہے، لہٰذا یہ بھی خبر بن سکتی ہے. اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں. یہ طالبات محنتی ہیں، یہ طالبات محنتی ہیں. بہت ساری طالبہ ہیں تو لہٰذا ہؤلاء کا لفظ استعمال ہوگا. ہؤلاء الطالبات مجتہدات، ہؤلاء الطالبات مجتہدات. اب دیکھیے ہؤلاء الطالبات یہ اس میں اشارہ مشار الیہ ہے، مطابقت بالکل پائی جا رہی ہے. وہاں پہ بھی جمع ہے، یہاں پہ بھی جمع ہے، تو لہٰذا یہ مبتدا بن سکتا ہے. باقی مطابقتیں بالکل اپنے مقام کے اوپر ہیں، آپ اس کو اپنے اعتبار سے پریکٹس ضرور کیجیے گا. اور پھر جو خبر ہے وہ مجتہدات ہے. مجتہدات یہ مؤنث ہے کیونکہ طالبات کے اعتبار سے آیا ہے، لہٰذا یہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. لہٰذا دیکھیے اب ہؤلاء الطالبات مجتہدات، ان تمام ایگزامپلس کے اندر مبتدا اس میں اشارہ مشار الیہ کا کمبینیشن بن رہا ہے. اس کے بعد دیکھیے یہ قلم پرانے ہیں، یہ قلم پرانے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ قلم کی یہاں پہ جمع اقلام استعمال ہوگی، لہٰذا کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہؤلاء الاقلام ہوگا اس میں اشارہ مشار الیہ؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے. ہم جانتے ہیں جب غیر عاقل کی جمع مشار الیہ ہوتی ہے تو اس میں اشارہ واحد مؤنث کا استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہ ہوگا حاذہ الاقلام، حاذہ الاقلام. یہ بنے گا حاذہ الاقلام مبتدا مل کر، اور اس کی جو خبر آئے گی وہ کیا آئے گی؟ قدیمتن. قدیمتن کیوں آئی؟ کیونکہ ہم پھر اس بات کو جانتے ہیں کہ جب غیر عاقل کی جمع آئی ہے تو اس وقت جو خبر آئے گی وہ بھی واحد مؤنث آتی ہے. یہ ساری کی ساری باتیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، لہٰذا حاذہ الاقلام اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا بنے گا، اور ساتھ ہی ساتھ قدیمتن خبر بنے گی. اور یہ جو خبر واحد مؤنث کی آئی، یہ پھر میں عرض کر دوں اس وجہ سے آئی کیونکہ جس چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اقلام جو کہ قلم کی جمع ہے، وہ غیر ذوی العقول ہے، وہ عقل نہیں رکھتے. تو وہ تمام چیزیں جو عقل نہیں رکھتی جب ان کی جمع آتی ہے تو اس کے لیے ان کی مطابقت میں اگر اس میں اشارہ آتا ہے تو وہ بھی واحد مؤنث کا آتا ہے، اور اگر خبر آتی ہے تو وہ بھی واحد مؤنث کی آتی ہے. لہٰذا حاذہ الاقلام
قدیمۃ، هذه الاقلام قدیمۃ۔ آخری بات اس ضمن کے اندر جو بیان کرنے کی ہے، جو نتیجے کے طور پہ ہم بیان کریں گے، وہ یہ ہے کہ مرکب اشاری صرف مبتدا بن سکتا ہے، یہ کبھی بھی خبر بن کے نہیں آتا۔ مرکب اشاری صرف مبتدا بن سکتا ہے، یہ کبھی بھی خبر بن کے نہیں آتا۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ مرکب توصیفی مبتدا بھی بن سکتا ہے، خبر بھی بن سکتا ہے، اکثر خبر بن کے آتا ہے۔ مرکب اشاری صرف اور صرف مبتدا بنتا ہے، یہ خبر نہیں بنا کرتا۔ اب میں چند ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پریکٹس کے لیے آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہ دونوں گاڑیاں پرانی ہیں، یہ دونوں گاڑیاں پرانی ہیں۔ پرانی کے لیے لفظ ہے قدیم یا قدیمہ، اب آپ نے وہ دیکھنا ہوگا، قدیمتن یا قدیم۔ اور گاڑی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سیارہ، تو اس کے لیے آپ نے جب اس کا تثنیہ بنانا ہوگا تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ سیارہ کی کیا فارم آئے گی۔ یہ دونوں طالبات محنتی ہیں، آسان سا ہے۔ اور آخری ہیں، یہ سب طالب علم محنتی ہیں، یہ سب طالب علم محنتی ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مزید انفارمیشن اور معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔